ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت، اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر محتاجی، ذالک بانہم کانوا، اور یہ بسبب اس کے کہ یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں ناحق طور پر، ذالک بما عصوا، اور یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ضربت علیہم الذلہ، بیان رسوائی یہود، بیان رسوائی یہود، یہاں سے یہود کی رسوائی کا بیان ہے کہ مسلط کر دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت۔ تو نمبر ایک، اب جو رسوائی کے اسباب ہیں ان میں نمبر ایک کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، دنیا کے جس خطے میں ہوں، جس ملک، شہر، قریے میں ہوں، اللہ نے یہودیوں کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا۔ ہاں، اگر ذلت سے نکلیں گے تو دو صورتیں ہیں، نمبر ایک اللہ کی پناہ کے ساتھ، اور نمبر دو لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ اللہ کی پناہ اس کے نیچے لکھیں یعنی مسلمان ہو جائیں، اللہ کی پناہ یعنی مسلمان ہو جائیں، تو اگر مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، پھر ذلت نہیں ہوگی۔ نمبر دو، لوگوں کی پناہ کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں یعنی کوئی معاہدہ کر کے، یعنی کوئی معاہدہ کر کے اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لیں، اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لیں۔ دیکھیں، اگر وہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر دیں، مثلا ایمان تو نہیں لے کر آئے لیکن یہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر دیں کہ ہم تمہارے ماتحت رہیں گے، ہم تمہیں جزیہ اور ٹیکس دیں گے، تم ہمیں کچھ نہ کہنا، یا ان کے ساتھ صلح کر دیں، تو پھر تو یہ محفوظ ہوں گے، ورنہ ان پر ذلت ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جہاں کہیں بھی ہو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، تو اب آج کے دور میں اسرائیل کے اندر یہودیوں کی مملکت ہے، تو بظاہر تو گویا ان کو عزت مل رہی ہے، ان کی وہاں پر بادشاہت ہے اور انہوں نے اپنا ایک ملک بنایا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بھی وحبل من الناس میں شامل ہے کہ یہ عارضی طور پر ہیں، اور وہ بھی امریکہ اور برطانیہ ان کی مدد سے، ان لوگوں کے سہارے پر، ان عیسائیوں کے سہارے پر، دیگر ممالک کے سہارے اور بھروسے پر انہوں نے یہ قائم کیے، اپنے بل بوتے پر قائم نہیں کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، ان کی اپنی کوئی سلطنت نہیں ہے، اور جہاں ہوگی بھی تو کس وجہ سے، وحبل من الناس، وہ دوسروں کی وجہ سے ہوگی۔ تو اسی لیے اگر یہ کہیں پھر ان کی حکومت ہے بھی اور امریکہ اور یورپ کے بل بوتے پر عارضی ہیں، تو وہ حبل من الناس کے تحت داخل ہے، تو وہ حبل من الناس کے تحت داخل ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، نمبر دو کہ وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، نمبر تین مسلط کر دی گئی ان پر محتاجی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین، نمبر ایک ذلت مسلط ہے، نمبر دو اللہ کا غضب، اور نمبر تین محتاجی۔ ذالک بانہم، اسباب رسوائی، اللہ تعالیٰ انہیں کیوں رسوا کر رہا ہے؟ بسبب اس کے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کے احکامات کا۔ تو یکفرون نمبر ایک، اسباب رسوائی میں پہلا سبب اللہ کے احکامات کا انہوں نے انکار کیا۔ بریکٹ میں لکھیں
تضییع حقوق اللہ کو ضائع کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ سبب نمبر 2، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے ناحق طور پر، بریکٹ میں تضییع حقوق العباد، بندوں کے حقوق کا ضیاع، تو اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک قید آئی ہے کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق۔ دیکھیں، قتل کرنا ویسے بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہ نبی کا قتل ہو تو یہ تو بدطریقے اولا گناہ، کہ نبی تو معصوم ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نبی سے بڑھ کر مصلح اور نبی سے بڑھ کر اصلاح کرنے والا، نفع پہنچانے والا کوئی نہیں۔ تو ان بدبختوں نے ایک نبی کو نہیں، انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اور وہ بھی کیا ناحق۔ تو یہ بغیر حق ان کی قید مزید قباحت کے لیے، مزید قباحت اور شناعت کے لیے ہے کہ قتل کرنا، نبی کا قتل کرنا، وہ بھی ناحق کرنا۔ چلیں قتل ہو حق کے ساتھ ہو، جیسے قصاص میں قتل ہے، کوئی مرتد ہو جائے قتل ہے، شادی شدہ زنا کرے قتل ہے، تو وہ تو حق ہے۔ تو ایک تو نبی کا قتل، اور نمبر 2 وہ بھی ناحق طور پر۔ پھر لفظ یقتلون میں اشارہ استمرار کی طرف ہے کہ یہ ایک دو نہیں، مسلسل قتل کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج قتل کیا اور توبہ کر دیا، بلکہ ان کے قتل کے اس فعل میں استمرار اور دوام ہے۔ ذالک، اس کے نیچے یہ کفر و قتل، یہ کفر اور قتل، بما بسبب اس کے ہیں کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی ہے اس وجہ سے۔ عصوا کا تعلق ہے یکفرون بآیات اللہ کے ساتھ، یعنی تضییع حقوق اللہ کیوں کیا کہ نافرمان ہیں۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اس کا تعلق ہے یقتلون الانبیاء کے ساتھ، کہ ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لیسوا سواء، مدح مومنین اہل کتاب، مدح مومنین اہل کتاب، اہل کتاب کے ایمان والوں کی تعریف ہے، اور ان کے 7 اوصاف کا ذکر ہے، اوصاف 7 اوصاف کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ دیکھیے، پہلے کفار کا تذکرہ ہوا، یہود کا اور ان کے اسباب رسوائی کا، اب یہاں سے ایمان لانے والے اہل کتاب میں، جو یہود میں، نصارہ میں، ان کا تذکرہ ہے۔ لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں، یہ سب برابر نہیں ہیں، یعنی سب اس طرح نہیں ہے کہ انبیاء کو قتل کریں اور کفر کریں، بلکہ ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ان اہل کتاب میں ایک جماعت ہے جو قائم ہے، قائمۃ کے آگے لکھیں قائمۃ علی الدین، ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو دین پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، طرح حال ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یسجدون یصلون، طرح حال ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ دوڑتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، اولئک من الصالحین، ثمرہ یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے 7 اوصاف کا ذکر کیا، تو دیکھیں امت قائمت، اب پہلا وصف کیا ہے ان کا، کہ یہ ایسی امت ہے جو دین پر قائم ہے، تو وصف نمبر 1 کیا ہے، قائمت علی الدین، کہ یہ پہلا وصف، یہ لوگ دین پر قائم ہیں۔ یتلون آیات اللہ، وصف نمبر 2، اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے اشارہ کیا دین پر قائم ہے، استقامت ہے، دوسرا اشارہ کیا اعمال میں اہتمام ہے، تلاوت کرتے ہیں، تو معلوم ہوا اللہ کو کیا پسند ہے، قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے، اس لیے اگر معانی نہ بھی آئیں تب بھی تلاوت کا فائدہ ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں قید لگائی آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں،
معلوم ہوا وہ تلاوت اللہ کو پسند ہے جو رات کے وقت میں، خاص طور پہ تہجد کی نماز میں ہو، قیام اللیل اور نوافل میں جب انسان تلاوت کرے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس عبادت میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اور یہ نفس پہ بہت بھاری ہے رات کو اٹھنا۔ نفس پہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی رات کو اٹھنا یہ نفس پہ بہت بھاری ہے، نفس کو کچلنے والا ہے اور انسان کو درست رکھتا ہے۔ اس لیے جو چاہے وہ دن کو درست رہے، رات کو نوافل کا اہتمام کرے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تہجد کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہم یسجدون، نمبر 3، درا حال ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سجدہ ذکر ہے جز کا، مراد کل ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں، تو ذکر الجز و ارادۃ الکل مجاز مرسل ہے۔ اب نماز میں تو اور بھی ارکان ہیں، قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، جلسہ ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ سجدے کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کس میں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ یؤمنون باللہ، نمبر 4، ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر جو مبدا ہے، اور آخرت کے دن پر جو منتہا ہے۔ تو مبدا اور منتہا کا ذکر ہوا تو تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نمبر 5، حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے۔ نمبر 7، يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نمبر 6، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نمبر 7، اور نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں، یعنی آگے بڑھتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ اولئک من الصالحین، یہی لوگ نیکوکاروں میں سے۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ، وما يفعلوا، پس وہ جو بھی کریں کوئی بھلائی میں سے، کوئی بھی بھلائی کا عمل وہ کرے، فلن یکفروہ، پس ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی۔ وہ کوئی بھی عمل کریں بھلائی کا تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ فرماتے تم کوئی بھی نیک عمل کرو تو اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتا، عمل قلیل بھی ہو لیکن اخلاص ہو تو وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ دیکھیں لوگ تو کثرت پہ خوش ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو ہدیہ 2 روپے دو ناراض ہوگا، 2000 روپے دے دو خوش ہو جائے گا، اور اگر آپ ہدیے میں کعوہ پلاؤ تو ناراض رہے گا، اور اگر چکن بریانی قورمہ کھلاؤ تو راضی ہو جائے گا۔ تو انسان قلت اور کثرت کو دیکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے، اللہ رب العزت اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو، یعنی کون کس نیت سے دے رہا ہے، کس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت خود جانتا ہے۔ اس لیے اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کے بدعتیوں کی طرح پیشانی پہ داغ لگانا سجدے کا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دل کو دیکھ کر جان لیتا ہے متقی کون ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کفایت کرے گا انہیں ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، من اللہ، من عذاب اللہ شیئا، من عذاب اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ دیکھیں پہلے مومنین کا تذکرہ ہوا اور ان کے اوصاف 7 کا، تو اب کفار کا ذکر ہوا کہ یہ جو کفار ہیں ان کو ان کا مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو ان الذین کفروا عنوان ہے انجام کفار اہل کتاب، انجام کفار اہل کتاب، پہلے تو مومنین کا تھا، اب اہل کتاب میں کفار کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے عذاب سے نہ مال بچا سکتا ہے نہ اولاد۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں اور رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ اس سے پتہ چلا جنت اور جہنم پر فنا نہیں آئے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی، وہ جہنم پر فنا کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
ایک وقت ہوگا جہنم میں جنت فنا ہو جائے گی، لیکن راجح بات یہ ہے جمہور کے ہاں جنت اور جہنم پر فنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب ہمیشہ ہے تو معلوم ہوا جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا ازالہ الشبہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، جس طرح کے سخت ہوا ہو، تیز ہوا ہو، جس طرح کے تیز و تند ہوا ہو، فیہا، اور اس ہوا میں سر، سخت سردی ہو، اس ہوا میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، اور وہ پہنچے قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسهم فاہلکتہ، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ، پس اللہ نے نہیں ان پر ظلم کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ دیکھیں اس آیت میں ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ کہ یہودی بہت سے رفائی کام کرتے ہیں، تو کیا ان رفائی کاموں کا انہیں ثواب ملے گا؟ صدقہ کرتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو کیا ان کفار کو ان کے رفائی کاموں کا بدلہ اور اجر ثواب ملے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو آخرت میں جو بدلہ ملتا ہے اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان نہیں لایا اس لیے ان کو بدلہ نہیں ملے گا۔ البتہ دنیا کی زندگی میں ان کو بدلہ مل جاتا ہے، ان کا مال بڑھ جاتا ہے، لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں، لوگوں میں سخاوت کا چرچا ہو جاتا ہے، تو دنیا میں اللہ ان کو ان کا بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی ثمرہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ اب اللہ نے مثال یہ دی کہ بھئی جس طرح کی کھیتی ہو، اب وہ کھیتی پکنے لگے، بڑی خوبصورت ہے، تو لیکن اچانک تیز ہوا چلی، اور اس تیز ہوا میں سردی ہے، ٹھنڈک ہے، اولے برسنا شروع ہو گئے، برف باری شروع ہو گئی، تیز و تند ہوا آئی اور اس نے ساری کھیت کو ختم کر دیا، تو اب کھیت کا کوئی فائدہ رہا نہیں ہوا۔ اس طرح ان کے یہ جو رفائی کام ہے وہ کھیت کی طرح ہے، بظاہر تو کھیت سبزہ ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے، کام تو بڑے اچھے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تیز و تند ہوا آندھی آئی، سب کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح یہ دنیا کے اندر تو یہ اچھے نظر آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ تعاون کر رہے ہیں، ایک کھیت کی طرح خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو کفر کی آندھی اس پر چلی اور ان کے اعمال کو ختم کر دیا۔ کفر کی آندھی چلی اس پر، تو ان نے جو نیک عمل کیا تھا، کفر کی تیز و تند ہوا نے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا۔ یہاں لفظ دیکھیں ریح آیا، عموماً پورے قرآن میں لفظ ریح جب مفرد آتا ہے تو یہ عذاب کے لیے آتا ہے، اور جہاں جمع کا صیغہ آتا ہے ریاح، تو وہاں اللہ کی نعمتوں کا، انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انعامات کے تذکرے میں جمع کا صیغہ آتا ہے، اور عذاب کے ذکر میں مفرد کا لفظ آتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، جیسے کہ تیز و تند ہوا ہو اور اس ہوا میں سخت سردی ہو، اور وہ پہنچے ایک قوم کی کھیتی کو پہنچی، تو ظلموا انفسہم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ سوال ہو کہ یا اللہ ان کی کھیتی بڑھ گئی، خوبصورت نظر آ رہی، تو آپ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ہلاک نہیں کیا، انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اپنے اوپر خود ظلم کیا، شرک کیا، کفر میں زندگی گزاری۔ ہم ظالم نہیں ہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ انفسہم مفعول بہ مقدم ہے یظلمون پر، اور یہ حسر کا معنی دے گا، یہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا النہی عن موالاۃ الکفار، کفار کے ساتھ دلی دوستی سے منع کیا گیا، جگری دوستی، قلبی دوستی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم مت دلی دوست بناؤ سوائے اپنے لوگوں کے، مت دلی دوست بناؤ من دونکم، سوائے اپنے لوگوں کے، لا یألونکم خبالا، نہیں کمی کرتے تمہیں برباد کرنے میں،
لا یعلونکم نہیں کمی کرتے تمہیں خبالہ برباد کرنے میں۔ جو ترجمہ میں بتلاؤں اسے لکھا کریں، یہ ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا اور اس سے زیادہ آسان بھی نہیں ہوتا اور جامع لفظ بھی نہیں ہوتا جو قرآن کے مفہوم کو ادا کرے۔ اس لیے جو ترجمہ ہو اس کو لکھیں۔ اس کا فائدہ تب ہوگا جب کبھی درس قرآن دیں گے یا آپ خود جب کبھی تفسیر پڑھائیں گے تو ترجمہ کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اور خصوصاً ابتدائی 6 سپاروں کا ترجمہ بڑا مشکل ہے، اس کی معانی اور وضاحت بھی مشکل ہے۔ اس لیے جو ترجمہ عرض کروں مشکل الفاظ کا اسے نوٹ کریں، اور جب کئی تفسیریں دیکھیں گے اور آپ کو نہیں ملے گا تو پھر استاد جی کے ترجمے کی قدر آئے گی۔ تو مت بناؤ بطانتاً انہیں دلی دوست، من دونکم سوائے اپنے لوگوں کے، سوائے اپنے لوگوں کے، لا یعلونکم خبالہ نہیں کمی کرتے تمہیں برباد کرنے میں، خبالہ برباد کرنے میں، ودوا ما عنتم وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو، عنتم تم تکلیف میں پڑو، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض ان کے منہوں سے، منہ سے یعنی ان کی زبانوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر اور جو چھپاتے ہیں وہ اپنے سینوں میں وہ تو اس سے بڑھ کر ہے، وہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات یقیناً بیان کر دیا تمہارے لیے نشانیوں کو اگر تم لوگ عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا عنوان ہے النہی عن موالات الکفار، کفار کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھو۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج یہ 2 قبیلے تھے انصار کے۔ اب چونکہ ان کی زمانہ جاہلیت سے یہودیوں کے ساتھ دوستی تھی، جب یہ قبیلے کے لوگ ایمان لے آئے تو اب ان میں بعض سادہ لوگ تھے، سادہ مسلمان تھے، تو یہ یہودی ان سے مسلمانوں کی راز کی باتیں پوچھ لیتے، باتوں باتوں میں راز کی باتیں پتہ کر لیتے ان سے کہ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں، کب حملہ کریں گے، کیا کریں گے، تو اب وہ ان کو بتا دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے منع کیا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اوس اور خزرج قبیلے کو کہا اور دیگر مسلمانوں کو ان یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور ان کو اپنے راز کی باتیں نہ بتاؤ، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تم سے راز کی باتیں پوچھ کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اے ایمان والو مت بناؤ ان کو بطانتاً دلی دوست۔ بطانہ اصل میں کہتے ہیں اس کو وہ کپڑا جو بدن کے ساتھ بالکل مس ہو۔ اب یہ جو بنیان ہے نا انسان جو پہنتا ہے نیچے، اس کو بھی کہتے ہیں بطانہ، کیونکہ یہ جسم کے ساتھ بالکل مس ہے، درمیان میں کوئی اور کپڑا نہیں ہے، تو جو بالکل جسم کے ساتھ مس ہو اسے کہتے ہیں بطانہ، بطن سے۔ تو یہاں بھی ان کو اپنا اتنا دلی دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں بنیان جسم کے بہت قریب ہے نا، کپڑا اس کی بنسبت دور ہے، اگر اس کے اوپر کوٹ ہے تو وہ اور دور ہے، بنیان ہے، چادر ہے تو وہ اور دور ہے، جسم کے سب سے قریب کیا ہے؟ بنیان ہے جو نیچے۔ تو کہا ان کو اپنے بالکل قریب نہ کرو، اتنا قریب نہ کرو کہ تم ان کو راز کی باتیں بناؤ، تو ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ من دونکم اپنے علاوہ یعنی سوائے اپنے لوگوں کے، اپنے ایمان والوں کے علاوہ کافر پر کبھی بھی اعتماد نہ کرو، ان کی یعنی چاپلوسی دیکھ کر اور آج کے الفاظ میں کی چمچہ گیری دیکھ کر ان کو اپنے قریب نہ کرو۔ لا یعلونکم نہیں کمی کرتے وہ تمہیں برباد کرنے میں۔ اب علت نمبر 1 کہ انہیں کیوں دوست نہ بناؤ، پہلی علت کہ وہ نہیں کمی کرتے ہیں تمہیں برباد کرنے میں، وہ تو چاہتے ہیں کسی طرح ہم تمہیں نقصان پہنچائیں۔ یہ لا یعلونکم میں لا یعلونکم اصل میں تھا لا یعلون لکم، لا یعلون لکم، تو لا یعلون میں دیکھیں اب یہاں پر لکم میں حرف جر کو حذف کر دیا اور کم ضمیر کو نون کے ساتھ ملا دیا، اصل میں تھا لا یعلون لکم، لا یعلون لکم، تو لام حرف جر کو حذف کر دیا اور کم ضمیر کو نون کے ساتھ ملا دیا۔ اسے کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں الحذف والایصال، الحذف والایصال حذف کرنا اور جوڑنا، ملانا۔ تو لام کو حذف کر کے
ضمیر کو نون کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس لیے معنی ہے لا یعلون لکم، نہیں وہ کمی کر دے تمہیں، خبالہ برباد کرنے میں۔ ودوا ما عنتم، علت نمبر 2، وہ چاہتے ہیں تم تکلیف میں پڑو۔ قد بدت البغضاء، علت نمبر 3، یقیناً ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے۔ منہ کہاں ہے اور مراد اس سے زبان ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے، زبان سے ان کا بغض ظاہر ہو گیا۔ اب دیکھیں زبان کا کیوں نہیں کہا، یہ مبالغہ ہے، یعنی اتنا بغض ہے کہ اگر ان کے منہ کا ہر جز بولتا تو یہ ہر جز سے تمہارے لیے نفرت کی باتیں کرتے۔ اگر دانت بھی بولنے کے قابل ہوتا، ہونٹوں سے بھی الفاظ نکلتے، اور اسی طرح انسان کے پیچھے مسوڑوں سے بھی اور انسان کے پیچھے دانتوں سے بھی، تو یہ ان میں اتنا بغض اور نفرت ہے کہ ان کا ہر جز تمہارے خلاف بغض کہتا ہے، تو اس لیے مبالغے کے لیے لفظ لائے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو یہ سینوں میں چھپا کے رکھتے ہیں وہ تو اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے زبان پر اس چیز کا اظہار ہوتا ہے جو سینے میں ہو، تو سینے میں بغض اور نفرت ہے، اس لیے زبان پر بھی اس کا اظہار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا یہ زبان سے اظہار کم کرتے ہیں، دل میں کفار جو ہے نفرت زیادہ رکھتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تم لوگ بات کو سمجھتے ہو۔ آیات کے نیچے لکھیں علامات عداوت، کہ بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں، کون سی؟ علامات عداوت، ان کی دشمنی کی علامات بیان کر دی۔ ہاں انتم اولائی، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، ہاں انتم اولائی، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم، کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان لے کر آتے ہو تمام کتابوں پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیوں کے پوروں کو غصے کی وجہ سے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیوں کے پوروں کو، من الغیظ، غصے کی وجہ سے۔ قل موتوا بغیظکم، فرما دیجئے مرو اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہاں انتم اولائی، علت نمبر 4، چوتھی علت کیا ہے؟ خبردار تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کر رہے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ کفار تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، علت نمبر 5، اور تم ایمان لے کر آتے ہو تمام کتابوں پر۔ یعنی دیکھیں مسلمان تو تورات، انجیل، زبور سب کو مانتا ہے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی کتاب قرآن کو اور پیغمبر کو نہیں مانتے، یعنی تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو اور یہ نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی چاپلوسی اور دھوکہ بازی کے لیے، چاپلوسی کے لیے کہتے ہیں حضرت ہم تو ایمان لے کر آئے، یہ منافقین ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں۔ یا اسی طرح یہود میں بھی بعض منافق تھے نا، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم جو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے پاس جاتے تو کہتے نہیں ہم تو ان سے راز کی باتیں پوچھتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دینے کے لیے، چاپلوسی کے لیے کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیوں کے پوروں کو غصے کی وجہ سے۔ دیکھیں انامل کا لفظ ہے، انامل یہ انگلیوں کے کیا ہیں؟ پورے، یعنی غصے میں یہ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ عموماً جب انسان کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے تو بسا اوقات اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال دیتا ہے، اور کبھی نہ وہ کپڑا ڈال دیتا ہے، کوئی ویسے ہی دانتوں کو ایک دوسرے پہ غصے میں، کسی پہ بس نہیں چل رہا تو دانتوں کو ایک دوسرے پہ رگڑتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی اگر بس چلے تو میں ان کو یوں چبا لوں۔
تو گویا یہ کنایا ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا، یہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ رہے ہیں، بس چلے تو یہ تمہیں چبائیں، اتنا ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض اور نفرت ہے۔ یہاں پر لفظ آئے انامل اور مراد پوری انگلیاں ہیں، تو ذکر الجز و ارادت الکل، تو یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پوری انگلیاں کیوں نے ذکر کی؟ جواب یہ کہ پوری انگلیاں تو منہ میں نہیں جاتی، الا ماشاء اللہ کسی کا منہ ایسا ہو، ورنہ عموماً انگلیاں نہیں جاتی، منہ میں کیا جاتے ہیں؟ پورے جاتے ہیں۔ اس لیے اشارہ تو جز کا کیا، مراد کل ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ غصے میں پوری انگلیاں منہ میں ڈال کے کاٹ ڈالیں۔ اب کیوں انگلیاں کاٹتے ہیں؟ کیا بھوک کی وجہ سے؟ انہیں کھانا نہیں مل رہا، بھوک ہے، قحط سالی ہے؟ نہیں، من الغیظ، کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے۔ یہ ہے مفعول لہو، یہ مفعول لہو ہے جو وضاحت کر رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ ان پر غیظ بہت ہے۔ غیظ یعنی نہایت غصہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل، فرمایا موتو، مرو، مرو، کس میں؟ اپنے غصے میں۔ معلوم ہوا اگر کافر کو غصہ ہے ایسا کام کرو تاکہ اور جلے، اور اس کو کیا ہے؟ غصہ ہے، اپنے غصے میں اور مرے، تو ایسا کام کرنا جس سے کافر کو اور یعنی وہ کام جائز ہو، ناجائز کام نہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے تکلیف ہو رہی اور اہتمام کریں، اذان سے تکلیف ہو رہی اور اذان کا اہتمام، سنت سے ہے اور اہتمام ہو تاکہ اور انہیں کیا ہو؟ تکلیف ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے میں تو ان کے سینے کے بھیدوں کو بھی، اب یا اللہ یہ اندر کی باتیں کیسے آپ کو پتہ چلیں کہ یہ لوگ اتنا غصے میں ہیں، دانتوں کو کاٹ رہے ہیں، یا یہ باتیں تو دل کی ہیں، ان پر تو کوئی واقف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا میں واقف ہوں، اس لیے کہ میں علیم ہوں بذات الصدور۔ ان تمسسکم حسنۃ، علت نمبر 6، اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی، تسؤہم، تو وہ بری لگتی ہے ان کو، اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، علت نمبر 7، اور اگر پہنچے تمہیں سیئۃ، کوئی برائی، یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ اگر کوئی برائی تمہیں پہنچ جائے، تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا قید، ان کا مکر سازش، ان کے مکر اور سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں 7 علتیں بیان ہو گئی نا، اور چھٹی علت کیا تھی؟ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے۔ بھلائی پہنچے اس سے مراد فتح، مسلمانوں کو فتح پہنچ جائے، مسلمانوں کو مال غنیمت مل جائے، علاقے فتح ہو جائیں، خوشی کی خبریں آ جائیں تو ان کو بری لگتی ہیں۔ اور اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی برائی یعنی شکست ہو جائے، بظاہر شکست ہو گئی، قحط سالی، بیماریاں، پریشانیاں آ گئیں، یفرحوا بہا، تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع استمرار کی طرف اشارہ ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، بار بار خوش ہوتے ہیں، ہر محفل میں تذکرہ کر کے ہنستے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، تسلی مومنین اور کامیابی کی 2 شرائط، مومنین کو اللہ تسلی دے رہے، کامیابی کی 2 شرطیں، نمبر 1 ان تصبروا، صبر کرو، وتتقوا، نمبر 2 تقوی اختیار کرو۔ جس میں یہ 2 باتیں ہوں گی، صبر ہوگا اور تقوی ہوگا، تو اس کو کفار کی سازش کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے احاطے سے نہیں نکل سکتے، ان کی سازش اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی، اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب تم یہ 2 کام کرو گے اللہ ان سازشوں کو بیکار کر دے گا، تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ، دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ، اور ساتھ لکھیں غزوہ احد کا بیان۔ یہاں سے اب غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ بدر میں کفار کو چونکہ بڑی تکلیف پہنچی تھی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنے، تو ان کفار نے اب کہا ہم اپنا بدلہ لیں گے، سارے مل کر آئے اور انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا کہ مدینہ کے حدود میں رہ کر لڑیں یا باہر نکل کر۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی، ایک خواب سے بھی اس کی تائید ہوئی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم لڑیں، لیکن بعض لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں، مدینہ سے باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ مدینہ کے اندر لڑنے کی رائے حضور کی بھی تھی، اور عبداللہ بن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے اس نے بھی رائے دی۔ عموماً اس سے مشورہ تو نہیں لیا جاتا تھا، اس موقع پر پہلی دفعہ اس سے مشورہ لیا گیا، اس نے بھی کہا مدینہ کے حدود میں رہ کر لڑو۔ تو اب لیکن بعض صحابہ نے رائے دی، خاص طور پہ نوجوانوں نے، کہ مدینہ سے نکل کے لڑیں گے۔ تو جب سب نے رائے دے دی، اکثر کی رائے باہر کی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہو گئے۔ اب حضور جب لے کر نکلے لشکر کو، مسلمانوں کی تعداد تھی 1000 احد میں، اب ان میں 700 تو یہ صحابہ کرام مخلصین تھے، 300 منافقین تھے۔ جب باہر نکلے، اب حضور ایک ایک کو ٹھکانوں پر، مورچوں پر بیٹھاتے، تم ادھر بیٹھو، تم ادھر بیٹھو، تم نے اپنی جگہوں سے نہیں ہٹنا جب تک میں نہ کہوں کوئی اپنی جگہ اور کوئی اپنا مورچہ نہ چھوڑے۔ حضور نے بعض صحابہ کو اوپر پہاڑیوں پر بٹھایا، کناروں پر بٹھایا، فتح ہو یہ شکست ہو تم نے نہیں چھوڑنا۔ 50 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مورچے میں بٹھا دیے۔ اب جب لشکر نکلا، لڑائی ہونے لگی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 آدمیوں کو لے کر نکل گیا اور کہا میری بات تو مانی نہیں گئی، میرے مشورے کو نہیں مانا، ہم کیوں تمہارے ساتھ لڑیں۔ این جنگ کے موقع پر 300 منافقین جو اس کے ساتھ تھے وہ واپس چلے گئے۔ اب مسلمان رہ گئے 700۔ کفار کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی، تمام اسلحے سے، ساز و سامان سے وہ لیس تھے، مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اب 2 قبیلوں کا تذکرہ آگے آئے گا، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ 2 قبیلے تھے، ان کے دلوں میں بھی کچھ بزدلی سی آ گئی کہ ہم تو کم رہ گئے، تعداد تو مسلمانوں کی کم ہے، اب ہم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے، 700 ہم رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا تذکرہ کیا، تم میں 2 قبیلے بھی ذرا بزدل ہو گئے تھے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ گئی۔ تو اللہ کی جب مدد آئی، اللہ کا ساتھ آیا، تو ان میں قوت اور طاقت آ گئی۔ اب وہ قبیلے والے کہتے تھے اگرچہ ہماری ممانعت تو ہے، لیکن اللہ نے وہاں پر ایک لفظ لایا، ہم اس سے خوش ہیں، وہ ہے واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار ہے۔ تو اگرچہ ان پر اللہ نے تعریف کی، ان کے دل میں بزدلی آئی، لیکن یہ جملہ ان کے لیے تعریف کا تھا کہ اللہ کے ان دونوں کے ساتھ اب کیا ہے، مدد ہے۔ پھر یہ دونوں قبیلے بھی شامل ہوئے، لڑے، اللہ نے مسلمانوں کو ابتدا میں فتح دی۔ اب جو حضور نے کہا تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، وہ جگہ پہ آپ نے ان کو ٹھہرایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہو گئے، آپ کے ابتدائی 4 دانتوں میں سے نچلا ایک دانت آپ کا شہید ہو گیا، خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں لگیں، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے، اور زخموں کی حالت میں آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور شیطان نے، کفار نے یہ بات مچا دی، سب کے اندر شور برپا کر دیا، ان محمدًا قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر پھیل گئی تو بعض صحابہ کے قدم بھی اکھڑ گئے کہ جب حضور شہید ہو گئے، پھر اس جنگ میں 70 شہادتیں ہوئیں، تو اب بعض کے سمجھ گئے کہ واقعی شہادت ہو گئی۔ پھر وہ جو ابتدا میں فتح ہوئی تھی، حضور نے تو ان سے کہا تھا تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، تو اب ان میں جب انہوں نے دیکھا دشمن بھاگ گئے، مال غنیمت پڑا ہے، تو بعض لوگ ان میں سے آئے، وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ دیگر بعض نے منع کیا کہ حضور نے منع کیا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے مورچے نہیں چھوڑنے، وہ لوگ نہیں رہے، لیکن اکثر آگے وہ جمع کرنے لگے۔ دشمن نے جب دیکھا کہ بھئی اب کوئی بھی پہاڑ کے اوپر جو خاص مورچہ ہے وہاں پر کوئی نہیں ہے، انہوں نے پیچھے سے پھر حملہ کر دیا، اس میں پھر 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو بڑا اس پہ دھچکا لگا، اور وقتی طور پہ، عارضی طور پہ مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی، لیکن وجہ وہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل نہ ہوا۔ اگر حضور کے مشورے پر عمل ہوتا اور پہاڑ والی جگہ نہ چھوڑتے تو اس میں اللہ کی طرف سے فتح آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تو آتی ہیں۔ بدر میں جیسے اللہ نے فتح دی تو احد میں عارضی طور پہ شکست ہوئی، تاکہ آنے والی جنگوں میں مکمل تیاری کی جائے۔ پھر اللہ نے خندق میں، احزاب میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، سب جنگوں میں اللہ نے پھر مسلمانوں کو بھرپور فتح دی۔ تو اب یہاں اسی غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے صبح کے وقت نکلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی جنگ کے لیے جائے تو صبح صبح نکلے، اس وقت ایک تو آدمی تازہ دم ہوتا ہے، جسم میں توانائی اور طاقت ہوتی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، رات کی نیند کی وجہ سے سکون ملا ہوا ہوتا ہے، مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ جب آپ رات کے وقت نکلے
معلوم ہوا حضور کا مقام، اللہ نے خطاب کس کو کیا؟ حضور کو۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کتنی، آپ جنگ کے لیے نکلے تو نہایت بہادر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشجع الناس تھے۔ من اہل کا، اپنے گھر والوں سے۔ یہاں پر خطاب حضور کی گھر والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے آپ آئے تھے، تو یہ ان کا بھی مقام کہ اللہ نے ان کا بھی اشارتاً تذکرہ کر دیا۔ تو دیکھیں اللہ نے گھر والی کو کیا کہا؟ اہل۔ معلوم ہوا اہل کا پہلا مصداق کون ہے؟ گھر والیاں۔ تو اہل بیت کا لفظ جب کہا جائے گا اس کا پہلا مصداق ہوں گے بیویاں اور بچے، پھر آگے پوتے پڑ پوتے نواسے، یہ جو مراد ہوتے ہیں یہ اس کا ثانوی مصداق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو بشارت دی گئی انہیں بیٹے اور پوتے کی، تو اب انہیں تعجب ہوا کہ میں بوڑھی ہوں، شوہر بھی بوڑھا ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو ان فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ لفظ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کیا کہا گیا؟ اہل بیت۔ معلوم ہوا اہل بیت کا پہلا مصداق بیویاں، اس لیے اب یہ کہنا جیسے روافظ وہ اہل بیت میں صرف شامل کرتے ہیں حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، آپ کی ازواج اور اولاد کو نکال دیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ دیکھیں اردو محاورے میں بھی آپ جب کہتے ہو آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو مراد ہوتا ہے بیوی بچوں کا کیا حال ہے، یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ کے نواسے کا کیا حال ہے۔ کیا مراد ہے؟ بیوی بچوں کا کیا حال ہے۔ تو یہاں بھی اہل بیت بیوی بچے گھر والے، تو گھر والے کون ہوتے ہیں؟ بیوی بچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کے اہل بیت کا پہلا مصداق آپ کی گھر والیاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، پھر اہل بیت کے اندر حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین بھی شامل ہیں، یہ وہ اہل بیت سے خارج ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اہل بیت صرف حضرت حسنین کو کہنا اور دیگر کو نکال دینا یہ درست نہیں۔ تبوئ المؤمنین، آپ بٹھاتے تھے ایمان والوں کو مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے مورچوں میں، لڑائی کے لیے مقاعد مورچے، مورچوں میں آپ لڑائی کے لیے ایمان والوں کو تبوئ بٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی بڑی حکمت عملی سمجھتے تھے، آپ نہایت کمانڈر تھے، آپ کو معلوم تھا جنگ کے اندر کس جگہ کس کو بٹھانا ہے، صف اول میں کون ہو، پیچھے کون ہو، مقابلہ کرنے والے کون ہو، مقدمۃ الجیش میں کون ہو، امداد والے کون ہو، کس جگہ پہ کون ہونا چاہیے، تو آپ نے ایک ایک کو ان کے ٹھکانوں پر بٹھایا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ رب العزت نے بیک وقت جہاں آپ کو نبوت، علم، فہم و فراست دی، وہاں جنگی میدان کی تمام تدبیریں بھی آپ کو عطا فرمائیں۔ تو اس لیے کمانڈر وہ ہوگا مسلمانوں کا بادشاہ وہ ہوگا جو مجاہد ہوگا، جو کون ہوگا؟ مجاہد ہوگا، جو مجاہد نہیں ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہوگا۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی تھے اور امام القائدین بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے بھی امام تھے، تمام صحابہ مجاہد، ان کو آپ بٹھاتے تھے۔ تو آپ بٹھاتے تھے مومنین کو، کس کے لیے بٹھاتے تھے؟ دسترخوان پہ کھانے کے لیے، کس کے لیے؟ للقتال، آپ نے جنگ میں لڑنے کے لیے ان کو بٹھایا، یہ نہیں کہ آؤ بھائی اکرام تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، بٹھاتے تھے ایمان والوں کو مورچوں میں لڑائی کے لیے۔ واللہ سمیع، اللہ سننے والا آپ کی گفتگو، یعنی آپ جو صحابہ کو کہتے ہیں یہاں ٹھہرو یہاں ٹھہرو، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اللہ آپ کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ علیم، اللہ سب کے ارادوں کو جانتا ہے۔ کون کس نیت کے ساتھ آیا؟ اذ ہمت طائفتان منکم، اور جب ارادہ کیا دو گروہ نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار دیں، ان تفشلا ہمت ہار دیں، یا دوسرا ترجمہ یا بزدلی دکھائیں یا بزدلی کریں، ہمت ہار دیں یا بزدلی کریں۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست ہے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست ہے، مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان والے وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اب یہاں طائفتان سے کون سے دو گروہ مراد ہیں؟ نمبر 1 بنو حارثہ اور نمبر 2 بنو سلمہ۔
ان تفشلا، قریب تھا کہ وہ ہمت ہار دیں یا بزدلی کریں۔ وہی بات جب انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا تو اب تو لشکر کم رہ گیا، تو دل میں آیا اب تو ہماری تعداد کم ہے، بزدلی کرنے کے قریب تھے، لیکن واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا دوست اور مددگار ہوا، اللہ نے ان کے دل کو تقویت دے دی۔ اب یہ لوگ بھی پھر آگے لڑنے لگے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کس پہ کریں؟ اللہ پہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری نظر ان پر کیوں چلی گئی کہ وہ 300 چلے گئے تو اب ہمیں شکست ہوگی، تو تمہاری نظر اسباب پہ نہیں ہونی چاہیے، اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہونی چاہیے۔ اسباب کے پیدا کرنے والے مومن کا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ تو کہا اللہ پر بھروسہ کرو، تم نے ان پر بھروسہ کر کے اپنی ہمت کو کیوں کم